پہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مرتبہ زیادہ افضل ہے, امامت یا نبوت؟ سی عباس, میں یہ سمجھتی ہوں نا کہ یہ بحث کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا زیادہ افضل ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانے کے بعد اپنا جانشین چھوڑ گئے تھے, جی, تو ہمیں اپنے امام کی سننی چاہیے. جی بالکل. لیکن اکثر جو ہے مخالفین ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ لوگ جو ہے مولا علی کو جو حد سے بڑھا دیتے ہو اور رسول اللہ کا تذکرہ کم کرتے ہو, مولا علی کا زیادہ کرتے ہو, تو یہ ایک آرگیومنٹ لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے. ہاں, یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ آرگیومنٹ ہمیشہ سامنے آتی ہے, اور خصوصاً جب ولادت کا موقع ہوتا ہے یا شہادت کا موقع ہوتا ہے تو زیادہ ان باتوں کو اچھالا جاتا ہے. جی, لیکن بات یہ ہے نا کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے, امامت امپورٹنٹ ہے تو ہے, کسی کے کچھ کہنے سے وہ باتیں چینج نہیں ہوتی. بالکل. بلکہ ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے عباس کہ جو چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے جا چکے ہیں, بتا کے جا چکے ہیں, ہم اسے چینج نہیں کر سکتے. بالکل. اور خود قرآن کہتا ہے نا کہ آپ اگر کسی معاملے میں اختلاف پایا جائے تو خود ریفر بیک ٹو رسول اللہ. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان دا سینس چاہے وہ امامت ہو یا نبوت, دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے, انسان کی ہدایت کرنا, انسان کو صحیح گائیڈ کرنا صحیح طریقے سے. وہ بات تو ہے, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, لیکن پھر بھی جو ڈفرینس ہے نا امامت میں اور نبوت میں. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے لگ رہا ہے اس طرح آپ دونوں بحث کرتے رہیں گے اور تھوڑا سا اور غور سے دیکھتے ہیں مسئلے کو. کہ دیکھیے, خداوند متعال نے قرآن میں کئی مقامات بیان کیے. کسی کو نبی بیان کیا ہے, کسی کو رسول بیان کیا ہے, کسی کو خلیفہ بیان کیا ہے, کسی کو امام بیان کیا ہے. یہ بہت سے مقامات آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو یہ تو طے ہے کہ ان میں فرق ہے آپس میں. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد ایک سیکنڈ کویشچن جو آپ نے بیچ میں پیش کیا کہ اس میں افضل کون ہے. دیکھیں, پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ مقامات ہیں کیا. رسول اس کو کہتے ہیں, پہلے نبی سے شروع کرتے ہیں. نبی اس کو کہتے ہیں جو خدا سے پیغام کو لیتا ہے. کیونکہ نبا جو روٹ ورڈ ہے اس کا یعنی خبر. بالکل. تو نبی یعنی پروردگار سے خبر لینے والا, مخبر. جی, اس کو خبر دی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس خبر کو پبلک تک پہنچائے. جی, اسی لیے آپ دیکھیں جو پرسنل معاملات ہیں نبی کے, گرچہ وہ بھی پوری طرح پرسنل نہیں ہیں لیکن ایک حد تک کے پرسنل ہیں, وہاں پہ خداوند متعال قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کہہ کے پکارتا ہے. جی, جیسے سورہ مبارک تحریم میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ نے کیوں بعض وہ چیزیں جو خدا نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہیں اپنے اوپر منع کر دیں. جی, تو نبی نے اپنے اوپر منع کی تھی نا, تو یہاں پہ کیا کہا, یا ایھا النبی. لیکن جب پبلک کی بات ہوتی ہے تو اب رسول کا مقام آتا ہے. رسول اسے کہتے ہیں کہ جو آ کے پیغام کو پہنچاتا ہے, جو لوگوں تک لے جائے. ہاں, پرانے زمانے میں جو لوگ لیٹر لے کے جاتے تھے ان کو بھی رسول کہا جاتا تھا. اچھا, ان کو بھی رسول کہا جاتا تھا. رسول ہے یعنی کیا, یعنی آپ نے اس کو ایک لیٹر دیا, اس نے پہنچا دیا. تو رسول کے اندر یہ نہیں لکھا ہے اچھا ہو یا برا ہو. میسنجر جسے میسنجر. آپ دیکھیں کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے انگلش میں, میسنجر. تو میسنجر وہی تو پہنچائے گا جو اس کو ملا ہے. جی, اسی لیے ہمارا ماننا ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اچھا, تاکہ جو لے رہا ہے نہ اس میں کچھ ایڈ کرے نہ اس میں کچھ مائنس کرے. بالکل, جو جیسا ہے ویسا. جو پہنچا رہا ہے اس میں بھی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول لوگوں تک پہنچا دیجئے اس بات کو جو آپ پر ہم نے نازل کی ہے. جی, تو یہ کون سا چہرہ ہوا, پبلک والا. جی, اس کو کہتے ہیں رسول. جی. اس کے بعد ایک تیسرا چہرہ آتا ہے, وہ ہے امام. جی, امام اسے کہتے ہیں جو شریعت کو آ کے حفاظت کرتا ہے, پروٹیکٹ کرے. ٹھیک. ہمارے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. جی, امام بھی ہیں, یہ ذہن میں رہے. امامت کا ذکر قرآن نے کہاں پہ کیا ہے؟ امامت کا ذکر قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. جی, خداوند متعال نے جناب ابراہیم سے کہا, اے ابراہیم انی جاعلک, اے ابراہیم میں تمہیں بنا رہا ہوں امام بنا رہا ہوں. جی. میرا ایک سوال ہے,
بتائیے جو بعد میں رتبہ ملتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا جو پہلے ملتا ہے؟ جو بعد میں ملتا ہے وہ آف کورس ایسا ہی ہوگا نا. جی بالکل. نہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جی. برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر برابر کا بھی آپ اس کو دیں گے تو کہے بھائی یہ تو میرے پاس Same ہے، جی. سیم ہے. کچھ کوالٹی اوپر آنا چاہیے نا. یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نئی جاب جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہائر پوزیشن ہائر ہیں. پوزیشن جی انسان سمجھتا نہیں اس بات. جی. اچھا، جب جناب ابراہیم کو امامت کا عہدہ ملا تو جناب ابراہیم نبی اور رسول تھے یا نہیں تھے؟ obviously تھے. اگر نہیں تھے تو خدا ان سے مخاطب کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل. اور خلیل بھی تھے ساتھ میں. جی. ٹھیک ہے نا، سب کچھ تھا. اب جب امامت مل رہی ہے اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عہدہ زیادہ زیادہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہے. جی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی امامت کا عہدہ نبوت سے بڑھ کر ہے. جی جی اور اگر یہیں پہ آپ نے پروگرام کو کٹ کر دیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. جی. لیکن سمجھنا چاہیے. کوئی وجہ رہی ہوگی. ہاں نہیں، ایک تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ. جی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں عہدوں پہ فائز ہیں. تینوں عہدوں پہ فائز ہیں. عہدوں پہ نبی بھی ہیں، اوکے. رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتم الانبیاء ہیں. جی جی. یہ خاتم الانبیاء کا کہ جو خود قرآن نے اس کا کے ذکر کیا ہے کہ اے نبی آپ خاتم النبیین ہیں، یہ سب سے بڑا درجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے لاسٹ میں آتا ہے وہ سب سے ہائی ہوتا ہے. جی بالکل. لہٰذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ نعوذ باللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو نبی سے افضل مانتے ہیں. بالکل نہیں. ہاں ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو دوسرے انبیاء سے افضل مانتے ہیں. جی بالکل. جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، جناب آدم علیہ السلام ہیں، جناب نوح علیہ السلام ہیں. ہم سب سے افضل اپنے 12 اماموں کو مانتے ہیں. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، جی قرآن کہہ رہا ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے. جی. لیکن نبی سے نہیں افضل مانتے ہیں. جی. کیوں؟ کیونکہ نبی کے پاس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، بالکل. وہ ہے خاتم خاتم النبیین. النبیین. تو یہاں پہ میں پوچھنا جی. چاہوں گا کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس نبوت بھی تھی جی. اور امامت بھی تھی. جی تو اس میں ڈفرینس کیا ہے یہ دونوں پوزیشنز میں رسول اللہ کے اپنے آپ میں جو میں نے دو اشارہ positions کیا. ہیں؟ جی. نہیں دیکھیے، نبی کا کام ہے لینا جی. پیغام کو، رسول کا کام ہے پیغام کو پہنچانا. پہنچانا. جی. امام کا کام نہ لینا ہے نہ پہنچانا ہے، امام کا کام ہے حفاظت جی. کرنا. پروٹیکٹ کرنا. جی امام کا کام ہے اس چیز کو بچانا. تو یعنی نبی نے پیغام لیا بھی اور اس کی حفاظت بھی کی. تینوں کام کیے. جی بالکل. نبی نے جو پیغام لے کے آئے تو اس کی حفاظت کے لیے جب دیکھا مکے میں نہیں ہو پا رہی ہے تو مدینے تشریف لائے، مدینے میں آ کے حکومت بنائی، مدینے میں آ کے جنگیں لڑیں. کس بات کے لیے لڑیں؟ اسی پیغام کو بچانے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں بعد والے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام 12 کی 12 ہستیوں نے اپنی طرف سے دین میں کچھ ایڈ نہیں کیا، نہیں کیا. جی بالکل. بالکل. اپنی طرف سے دین میں سے کچھ کم نہیں جی. کیا. بلکہ جو نبی لائے تھے اسی کو آ کے آگے بڑھایا، اس کی حفاظت پروٹیکٹ کی. کیا. بالکل. جی یعنی شریعت آ چکی تھی، جی. نبی کے ذریعے اسے پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا ایک امام کا امام کا ہے. کام ہے. ٹھیک کیوں؟ کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ امامت کا ہوتا ہے. جی. تو جب بات آتی ہے مولانا صاحب امامت کی تو ایک امام کی بھی کوالٹیز ہوگی جس کے بالکل. ذریعے امام کو پہچانا جائے. بالکل. تاکہ تب بھی اسی بات پہ بحث تھی کہ امام کون ہوگا. اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آخری امام کی تو ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم وقت کے امام ہیں. ہاں کئی کر بھی چکے جی ہیں، کئی کر بھی چکے ہیں. تو ان کی کوالٹیز جاننا بھی بہت اہمیت ہے، بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں میرے خیال میں اگر ہمارے ناظرین نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا وہاں پہ ہم نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور شرح المقاصد سے میں نے ایک عبارت پڑھی تھی کہ ماننا یہ ہے مسلمانوں کا بالکل کہ امام خلیفہ اور جانشین ہوتا ہے کس کا؟ رسول اللہ. رسول. رسول اللہ کا. جی. اس لیے ہم صرف ایک لفظ کہتے ہیں، تمام وہ صفات جو رسول میں ہیں وہی امام میں ہونا چاہیے. بے شک. اگر نہیں ہوں گی تو جانشین نہیں بن سکتا. جی. تو ایک Okay. عام انسان کس طرح پہچانے؟ دیکھیے پہلی صفت ہے، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ تاکہ دین میں کچھ ایڈ نہ کرے. بالکل. ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں لاجیکلی. دیکھیے پچھلی جو میں نے عبارت پڑھی تھی اس میں کہا تھا کہ تمام امت پہ ضروری ہے کہ اس امام کی کیا کریں؟ اتباع کریں. جی. جی. یہاں پہ کیا یہ کہا گیا کہ صحیح کام میں یا غلط کام میں؟ ایسا تو کچھ نہیں جی. کہا. ہر کام میں اتباع کریں. اگر امام معصوم نہیں ہوگا
غلطی کرے گا تو امت اس کی اتباع کرے یا نہ کرے؟ کرے گی. اتباع کرے تو مشکل، نہ کرے تو مشکل. جی. یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کنفیوژن کریٹ ہوگا، سمجھنا مشکل ہو جائے گا. جی. اس لیے جیسے نبی کے لیے معصوم ہونا تمام زندگی میں ہر جگہ پہ، کیوں؟ کیونکہ ہمارا نبی ہمارے لیے اسوہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو فالو کروں، یہاں میرا نہیں دل چاہ رہا ہے اس کو فالو کروں. آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کچھ باتوں میں فالو کروں، کچھ میں نہیں کروں. ہاں، مگر یہ کہ خود نبی آ کے باؤنڈیشن لگاتے کہ بھئی دیکھو یہ مجھ سے مخصوص ہے. جیسے نماز شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واجب تھی، اوکے، لیکن آپ نے کہا کہ میری امت کے اوپر واجب نہیں. ٹھیک ہے، اس کو بیان کر دیا انہوں نے. جی. لیکن جہاں بھی بیان نہیں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کس کی سیرت پہ چلنا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا ہے. جی. امام کو کس کی سیرت پہ چلنا ہے؟ رسول کی سیرت پہ چلنا ہے. جی. تو اگر امام معصوم نہیں ہوگا، غلطی کرے گا تو امت بھی غلطی میں پڑ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو پہلی صفت امام کی کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، آیے تطہیر موجود ہے سورہ مبارک احزاب کے اندر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں روایات بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی روایات موجود ہیں کہ نبی نے کہا کہ یہ تطہیر کی چادر ان 5 کے اوپر ہے، بالکل ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. دوسری صفت جو امام میں ہونا چاہیے وہ ہے اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم. جی. کیوں؟ تاکہ کوئی دوسرا اسے نہ سکھائے. جی. جی بالکل. بھئی یہ کون سی بات ہوگی؟ ایک امام بنا بیٹھا ہے اور آ کے کوئی اس سے مثلا کوئی خاتون اس سے سوال کر رہی ہے، وہ آ کے کہے کہ مجھے نہیں پتا. یہ کون سا امام ہے؟ عقیلونی لستو یا کوئی بھی جملہ کہہ رہا ہے، بار بار جا کے پوچھ رہا ہے. آپ بتائیں آپ ایسے کو مانیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. جب ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ہے. یا جس نے آ کے کوفے کے منبر پہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. جو آ کے یہ کہہ رہا ہے لو کشف الغطا مستد تو یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل، شجاع ہونا چاہیے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس کو معاشرے کا لیڈر بننا ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ سے آ کے پوچھیں، 10 سال 70 سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں، کون شخص ایسا تھا کہ جس نے ایک قدم بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹایا؟ بالکل. آئے امت مسلمہ بتائیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. جی. آپ جائیں تاریخ پڑھیں، دیکھیں، سرچ کریں، دیکھیں. یہ 3 اہم صفات ہیں. چوتھا، اس کے اندر لیڈرشپ ہونا چاہیے. بھائی اگر اس کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے تو کیسے کیسے چلائے گا معاشرے کو؟ معاشرے کو تو لے جا کے ڈبو دے گا. جی. اسی لیے آپ دیکھیں تینوں خلافتوں کے زمانے میں جب بھی کہیں اسلام کا معاملہ اٹکا، جی، کس سے آگے پوچھا گیا؟ مولا علی سے. مولا علی سے. میرا سوال ہے مسلمانوں سے، تو بھائی جس سے پوچھ رہے ہو اس کو کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ بیچ میں ایک لنک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ 108 مرتبہ جو ہے مولا متقیان کو دربار بلایا گیا. جی، بار بار بلائے. بھائی یا تو آپ چلا لیجئے، جی، یا تو پھر اگر آپ بلا رہے ہیں تو انہیں کے حوالے کر دیجئے. ان کا مرتبہ دے دیجیے. ہاں دیکھیں، ابھی میں تو حدیث غدیر اور حدیث منزلت اور دوسری احادیث کو لے کے نہیں آ رہا ہوں، بات ابھی عقل کے اعتبار سے ہو رہی ہے. اور بہرحال علماء نے تو کتابیں اتنی لمبی لمبی لکھی، 50 جلد کتاب لکھی ہے، 12 جلد کتاب لکھی ایک حدیث کے اوپر، ایک حدیث غدیر کے اوپر. 20 البتہ غدیر 20 جلد ہے. جی. جورج جورداہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مسیحی رائٹر ہے. میں اپنے سامعین سے چاہوں گا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، ایک بار نیٹ پہ جا کے سرچ کریں. جی. مسیحی انسان ہے جس نے 20 سے زیادہ مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے. اوکے. اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اوپر اس نے 3 والیوم میں کتاب لکھی ہے. جی. علی صوت و عدالت الانسانیہ، علی علیہ السلام انسانیت کی عدالت کی آواز. تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، بھئی یہ کیا یار، تم مسیحی ہو اور مثلا شیعوں کے ٹائپ میں تم کام کر رہے ہو، کتاب لکھ رہے ہیں. جی. اس نے جو بات کہی ہے بہت پتے کی ہے. ناظرین سے میری درخواست ہے توجہ کریں اس پوائنٹ کے اوپر. علامہ امینی علیہ الرحمہ ایک شیعہ عالم دین ہے.
انہیں نے حدیث غدیر کے اوپر 20 والیوم کتاب لکھی ہے، جس میں سے 11 والیوم چھپ چکی ہے، 9 والیوم کسی وجہ سے بھی نہیں چھپ پائی۔ انہیں نے جب یہ کتاب لکھی تو انہیں نے اس کتاب کو بھیجا جورج جورداغ کے پاس۔ جورج جورداغ پیشے سے وکیل ہیں، اچھا، پیشہ ان کا کیا تھا؟ لائر تھے۔ انہیں نے کتاب کو بھیجا کہ بھائی دیکھیے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسیحی ہیں، جی لیکن آپ لائر ہیں، ہمارا مسلمانوں کے درمیان 1400 سال سے ایک مسئلے پہ اختلاف چل رہا ہے، جی ٹھیک ہے، آپ جج، میں اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، آپ مسلمانوں کی بھی دلیلیں دیکھ لیجیے اٹھا کے اور آپ فیصلہ کیجئے حق کس کے ساتھ ہے۔ اوکے، جورج جورداغ کہتے ہیں جب میں نے غدیر کو پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ علی علیہ السلام تاریخ کے سب سے مظلوم شخص ہیں، اس لیے ان کی زیارت میں بھی ملتا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ اول المظلوم۔ جی تو یہ ایک مسیحی کہہ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صفات جو ایک لیڈر میں ہونا چاہیے، جو ایک امام میں ہونا چاہیے، پوری تاریخ آگے دیکھ سکتی ہے کس کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا امام کے اندر عصمت ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، عدالت ہونا چاہیے، شجاعت ہونا چاہیے اور لیڈرشپ ہونا چاہیے، یہ ساری کوالٹیز ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک تو بات رہی کوالٹیز کی۔ اب یہاں پر ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اختلاف جب اٹھا امامت کا کہ کون جو ہوگا رسول اللہ کے بعد امام ہوگا، تو لوگوں نے کہا اسے اپوائنٹ کرنے کی ذمہ داری لوگوں کے ہاتھ میں، منصوص من الناس، تو دوسرے نے کہا کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، کہ اسے اپوائنٹ کرنے کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ امام اپوائنٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیے پلٹتے ہیں پچھلے سوال کی طرف۔ پچھلے سوال میں ہم نے جواب میں یہ کہا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ جی کون بتائے گا کون معصوم ہے؟ ہم اور آپ ایک انسان کو گھر سے باہر ہی تو دیکھ سکتے ہیں، جی گھر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، پروردگار عالم کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ بالکل۔ شیعوں نے ایک ایسی شرط لگائی ہے امامت میں، ہم نے نہیں لگائی ہے، یعنی روایات نے لگائی ہے اور عقل مانتی ہے اس شرط کو۔ ایک ایسی شرط ہے امام کے اندر کہ جس صفت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، لہٰذا ہم آ کے ڈنکی کی چوٹ پہ اس بات کو کہتے ہیں، امام کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا بہت سے مسلمان فرقے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں جی کہ بھائی امام کی اگر یہ صفت ہے تو پھر اس صفت کو کون آ کے پتہ لگائے گا۔ جو دوسری صفات ہیں، علم ہے، حکمت ہے، شجاعت ہے، لیڈرشپ ہے، چلیے یہ تو تھوڑا بہت ہمارا بھی پتہ لگا لیں گے، یہ تو دیکھ کے بھی ہم سمجھ سکتے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ لیکن چلیے میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، میں کہتا ہوں اوکے آپ یہ عصمت اور معصوم والی صفت کو ہٹا دیجئے، جی بچی کیا؟ شجاعت، علم، حکومت، عدالت اور لیڈرشپ، جی یہ 4 بچی نا؟ اوکے، مسلمانوں سے میری درخواست ہے ان 4 کوالٹیز میں ایک ایسے انسان کو ہمیں تاریخ میں دکھائیں جی جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑا سا برابر بھی ہو۔ نہیں ملے گا، 4 تو نہیں ملیں گی، جی بالکل، اوکے نہیں ایک بھی نہیں ملے گی۔ بالکل، جی سب کو پتہ ہے علم میں سب سے افضل ہے، سب کو پتہ ہے شجاعت میں سب سے افضل، اگر شجاعت میں افضل نہیں ہے تو ذوالفقار کیوں ملی؟ بالکل، بھائی ذوالفقار کی حدیث تو میں نے تھوڑی روایت کی ہے، آپ جائیے حنفی قندوزی ینابی المودت کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، جی بھری پڑی ہیں کتابیں، مناقب میں جناب خوارزمی آ کے نقل کر رہے ہیں اور مختلف کتابیں ہیں، یا ابن عساکر ہیں انہی نے آ کے نقل کیا ہے، یا نسائی نے آ کے جو ہے وہ مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، دیکھیے صحاح 6 ہیں اہل سنت میں، جی اور ہمارے کیا کتب 4 ہیں، صحاح 6 میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی، جی سنن نسائی، خوب یعنی 6 معتبر کتابوں کا ایک معتبر رائٹر کا نام کیا ہے؟ نسائی، جناب نسائی۔ جناب نسائی بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں، تو ایسی تو ان کی کتاب کو لا کے نہیں رکھ دیا گیا صحاح 6 میں۔ جی بالکل، وہ ایک سفر جاتے ہیں دمشق، شام، وہاں جب جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منبر کے اوپر سے حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے، اوکے جبکہ میرے یعنی سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے
آپ پہلا نہیں چوتھا تو مانتے ہیں جی ہے تو مسلمانوں کا ہی خلیفہ, جی بالکل. تو یہ کیسے مسلمان ہو گئے کہ جو اپنے ہی خلیفہ کے اوپر اس طرح سے بول رہے ہیں؟ یعنی شام کی حالت ایسی ہو چکی تھی جی ایسی ہو کہ چکی مولا علی پہ لعن طعن ہو رہی ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا. انہی نے کتاب لکھی مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, چھوٹی سی کتاب ہے, اس کو لکھا اور اس کو لا کے ممبر پہ پڑھا. اوکے. جب لوگوں نے وہ روایتیں سنی تو ان کو ممبر پہ سے اتارا, اتنا ان کو مارا کہ وہ اسی کے صدمے میں, اسی کے زخموں میں شہید ہو گئے. اوہ, یہ تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے, یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا جی کہ اس کانسیپٹ کو بچانے کے لیے کیا 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 گیا ہے. کیا گیا ہے. سب مان رہے ہیں مناقب کو. بھائی جب آپ منقبت کو مان رہے ہیں, کوالٹیز کو مان رہے ہیں, ہر عقل مند کہتا ہے کہ بھائی جس میں کوالٹی زیادہ ہے اسی کو منصب بھی دیا دینا جاتا ہے. چاہیے. جی ٹھیک ہے, آپ آئیے بیان کر لیجیے کوالٹیز کو, دیکھ بالکل لیجیے. ٹھیک. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس میں کوالٹی زیادہ ہے اسے منصب دیا دیا جاتا جاتا ہے. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں امام کی, تو اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں, 12 امام ہم مانتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, تو کیا سارے 12 امام ایکول ہے؟ تاکہ یہ ایک سوال بھی ہے جو بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال آپ کا شیعوں کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیے, ہر امام اپنے زمانے کا افضل ہے. جی, اپنے زمانے اپنے زمانے کا افضل ہے. اور جو کوالٹیز ہیں امامت کے حوالے سے اس میں سب برابر ہیں. اوکے. لیکن کچھ خصوصیات پروردگار نے کسی کو دی ہیں جو دوسرے کو نہیں دی ہوگی. جیسے لقب امیر المؤمنین, یہ روایات ہیں اور شیعوں کے پاس مسلم روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے اس لقب کا استعمال کرے. اوکے. جی بالکل. جی. حتیٰ ایک شخص آیا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, آیا, اس نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین. جی. مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور تھوڑا دور ہٹے اور اس کو ڈانٹا کہ تم نے میرے لیے اس لقب کا کیوں استعمال کیا, یہ میرے دادا کے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہے. یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, پروردگار نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک میں شفا رکھی ہے. بالکل. اب آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے ہیں کہ تمام اماموں کے حرم کی خاک میں جی. کیا ہے, شفا ہے. یا امام حسین علیہ السلام کے روضے میں, جیسے ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے, آپ کو اختیار ہے نماز قصر پڑھیں یا مکمل پڑھیں. جی. آپ اس کو دوسرے اماموں کی یہاں کاپی نہیں کر سکتے. یا آخری امام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف, آپ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں, وہ آپ دوسری جگہ کاپی نہیں کر سکتے. خصوصیات کچھ آپ کو الگ الگ ملیں گی, لیکن منصب امامت کے حوالے سے سب کیا ہیں, ایکول ہے. جیسے شجاعت ہو گئی, علم ہو گیا, جی جی تو سب ایکول ہے. جی. جو پہلا ہے وہی بارواں ہے. وہی بات. جی. جی بالکل. اسی لیے ایک روایت بھی اس ٹائپ کی نقل ہوتی ہے کہ اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد صلی اللہ علیہ مجمعین. تو بہرحال, اور وہ جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا وہ بہت اچھا اشارہ تھا کہ ہمیں پہلے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کے اندر کیا صفت ہے. بالکل. دیکھیں, اگر میں آپ کے سامنے ایک گلاس رکھوں اور ایک کپ رکھوں, جی, اور میں آپ سے کہوں بتائیے ان میں سے کون سا اچھا ہے, آپ کہیں بھائی گلاس اپنی جگہ اچھا ہے, کپ اپنی جگہ کیسے اچھا ہے. بالکل. دونوں ہے نا؟ اپنا اپنا جی. کام کرتے ہیں. اپنا کام کر رہے ہیں, تو نبی اپنا کام کر رہا ہے, امام اپنا کام کر رہا ہے, ہر امام اپنے زمانے میں اپنا کام کر جی, رہا ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے ہمارا 100% یہ ماننا ہے کہ اگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جگہ چینج ہوتی, مان لیجئے امام حسین علیہ السلام بڑے ہوتے جی, اور امام حسن علیہ السلام کیا ہوتے, چھوٹے ہوتے, تو جو کام امام حسن علیہ السلام نے کیا ہے وہی کام امام حسن علیہ السلام کرتے, اور جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے وہی کام امام حسین حسن علیہ السلام کرتے. کیوں؟ جی. کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. موقع کی صحیح. ضرورت تھی وہ. جی, اس وقت کی ریکوائرمنٹ. مثلا آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے چینل کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ باتوں کو پبلک تک پہنچائیں. بالکل صحیح. کوئی آ کے کہے کہ بھائی دیکھیے 1400 سال پہلے یہ سب تو انسٹرومنٹ نہیں تھے, بھائی ہم تو ایسا ہی پہنچائیں گے, تو بھائی آپ کہہ لوگ کو پہنچا لیں گے. جی, تو ہر زمانے کی اپنی کیا ہوتی ہے, Conditions ایک کنڈیشن ہوتی ہے. ہوتی ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے. امام کہتے ہی اسے ہیں جو بہترین فیصلہ اس کنڈیشن میں آ کے لیتا ہے, absolutely. اس سے بہتر نہیں لے سکتا ہے. جی, لہٰذا روایات میں آیا ہے کہ ان ہستیوں کو سکھانے کی کوشش مت کرو, جی. جی, پروردگار نے ان کو سکھا خود کے بھیجا سکھایا ہے. بالکل. بالکل ٹھیک. ان سے آگے مت بڑھو, ان سے پیچھے مت رہو, ان کے ساتھ
چلنے کی کوشش کرو. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے اس زمانے میں کیوں یہ فیصلہ لیا، نہ، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کیوں فیصلہ لیا. ہم سکھا نہیں سکتے کہ ارے اس کی جگہ یہ کر لیتے. اگر اس سے بہتر کوئی آپشن ہوتا تو امام وہ جس کرتے. طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے امام حسن نے صلح کی اور چھوٹے بھائی نے جنگ کی، تو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کیوں کر لیا. مثلا بلازری نے ان کی کتاب انصاب الاشراف، تو اس میں انہوں نے بایو ڈیٹا بیان کیا ہے بہت سے بزرگ شخصیتوں کا، جس میں اہل بیت علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام تھوڑا ٹھنڈے مزاج کے تھے اور امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ذرا گرم مزاج تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. جی، بلکہ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب، اور آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہر امام نے اپنے وقت کے حساب سے، وقت کے تقاضے کے حساب سے فیصلے لیے ہیں، اور وہ فیصلے بیسٹ ہی تھے. اور ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے امام ہمیں جو راستہ بتاتے ہیں وہی صحیح راستہ ہے. اور ہمیں یہاں سے ایک درس بھی لینا چاہیے جی، کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پرکھوں نے کیا کیا، یہ نہ دیکھیں کل کیا ہونے والا ہے، یہ دیکھیں آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ کیونکہ ہم آج کے زمانے میں جی رہے ہیں. جی، ہمیں ابھی سمجھنا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، حق کا تقاضا کیا ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیے، حق کسی کی جاگیر نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھائی فلاں صاحب نے اپنے گھر میں حق رکھ رکھا ہے. نہیں بھائی. جی، بلکہ آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال آتا تھا تو پہلے کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی جس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکے یا ریسرچ کی جا سکے. اب ریسرچ تو ایک کلک سے ہو سکتی ہے. جی، اب تو ذریعے پیدا ہو گئے، بہت ذریعے پیدا ہو گئے ماشاء اللہ. Absolutely. اور اب آپ دیکھیں، لیکن ایک ابھی بھی ایک فالٹ ہے یہاں پر. دیکھیں، معمولاً میرا جوان جب ریسرچ کرنے چلتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو خالی نہیں کرتا، وہ بے طرف ہو کے ریسرچ نہیں کرتا. جی، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. جی، شیعہ، سنی، غیر مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ جس چیز کو مانے بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اسی کی طرف ان کے اندر کیا آتا ہے، رجحان آتا ہے. اسی کو پروف کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے. جی جی، دیکھیے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، اور علامہ امینی کا ذکر آیا تھا، انہی نے بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 2 بار شیعہ ہوا ہوں. 2 بار شیعہ ہوا ہوں. جی، کیسے؟ کہتے ہیں ایک تو میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا. بالکل. بھائی جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے وہی ایک ہو طرح جاتا سے ہے. دین جی. ہوتا ہی ہے اس کا. کہنے لگے لیکن ایک بار میں نے سارے دینوں کو کنارے رکھ کے صحیح سے اسٹڈی کی. جی، اور اس کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ یہی دین جی، حق ہے. حق. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے حدیث کہتی ہے نا، لرن یور ریلیجن بیفور یو انہیریٹ اٹ. ایسا. جی، بالکل. اب آپ اس لیے انہیں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ اگر میرے پاس کوئی کتاب نہ ہو شیعوں کی، جی، تب بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ شیعہ سب سے بیٹر مذہب ہے. جی، بالکل، کیونکہ یہ فطرت سے ملتا ہے. جی، بالکل. جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس موضوع امامت کو بہت ہی بہترین انداز سے سمجھانے کے لیے. اور ناظرین خصوصاً یاد رکھے کہ امام کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے جنہیں ہمیں پرکھنا ہے، جنہیں ہمیں جاننا ہے. جس طرح سے کہ ایک امام شجاع ہوتا ہے، وہ ایک معصوم ہوتا ہے، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہے، وہ اپنے وقت کا عالم ہوتا ہے، یعنی دا موسٹ لرنڈ. اور آخر میں یہی ہے کہ وہ عدالت کرتا ہے، وہ رائچیس ہوتا ہے. جسٹس وہیں سے نکلتی ہے، جس طرح سے خود رسول اللہ نے فرمایا، علی و مال حق و حق مال علی. علی کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ علی. اللہ حق کو وہاں موڑ دے جس طرف میرے مولا علی مڑ جائے. اسی امید کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی چرچا ٹائم کے اس اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے التماس دعا. شکریہ. خدا حافظ.